میں یہ کہہ رہا تھا ایک بحث غیر مقلد نے چھیڑی ہے، ایک بحث مماتی نے چھوڑی ہے، اور ایک بات بریلوی چھیڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بریلوی کیا کہتے، تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا جی مانگتے ہیں۔ کہتے تمہارے مولوی تو نہیں مانگتے؟ میں نے کہا جنازے کے بعد مانگتے ہیں، لیکن بات کا معنی تو نہیں سمجھا۔ ایک بات کا معنی دفن سے پہلے تھا، ایک بات کا معنی دفن کے بعد تھا۔ ہم نے جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے تو جنازے کے بعد ہی مانگی ہے نا، جنازے سے پہلے تو نہیں مانگی ہے۔ ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن دفن کے بعد مانگتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا وجہ یہ ہے دیوبندیت وفا کا نام ہے اور بریلویت بے وفائی کا نام ہے۔ میں نے کہا دونوں میں فرق یہ تھا، تیرے باپ نے تجھے 60 سال تک پالا ہے، آج تیرا والد فوت ہو گیا لیکن تیرے پاس وقت نہیں تھا، تو نے کہا جی جنازہ پڑھا، مولوی صاحب دعا مانگو میں نے دوڑنا ہے۔ تیرا ایم این اے وہ تجھے کئی تیرے کام کرواتا رہا لیکن جب مر گیا تیرا تعلق ٹوٹا ہے، تو نے جنازے کے بعد دعا مانگی اور دوڑا۔ تیرے استاد نے تجھے پڑھا کے تجھے عالم بنا دیا لیکن تو نے دوڑنا تھا نا، تیرا میت سے بے وفائی کا تعلق تھا، تو نے اس کے جنازے کے بعد دعا مانگ کے دوڑنا تھا۔ تو نے کہا فوراً مانگو، جو بندی وفا کا درس دیتے، ہم نے کہا زندگی بھر اس کا ساتھ دیے تو مرنے کے بعد جہاں تک ساتھ دے تو وہاں تک تو دو نا، اس لیے ہم نے وفا کے تقاضے کا خیال کیا، ہم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے۔ تو نے بے وفائی کی ہے، تو فوراً دعا مانگ کے دوڑے، تیرا مسلک بے وفائی، ہمارا مسلک وفا ہے۔ تو بے وفائی وفا میں فرق ہوتا ہے نا، ہم دعا دفن کے بعد مانگے گا، وہ دفن سے پہلے مانگے گا۔ خیر میں جو بات کہہ رہا تھا، کہتے جی حدیث میں تو آتا ہے، میں نے کہا بھی کون سی حدیث ہے ہمیں بھی سناؤ، امام ابو حنیفہ کو نسب ہے تمہیں آ گئی ہے، کوئی ہمیں بھی حدیث سناؤ، آپ یہ ذہن نشین کر لو۔ کہتے جی حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھو نا جنازے کی تو دعا اخلاص کے ساتھ کرنا۔ دیکھو اللہ کا پیغمبر حکم دیتے کہ جب تم میت پہ جنازے کی نماز پڑھو اخلاص سے دعا مانگنا۔ میں نے کہا اچھا یہ پیغمبر کا ارشاد ہے نا، تو نبی علیہ باللہ بے عمل تو نہیں نہ ہوتا، نبی تو با عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میت پر جب جنازہ پڑھو دعا مانگو، پھر نبی خود بھی تو دعا مانگتے ہوں گے نا۔ اب نبی کون سی دعا مانگتے تھے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو بتا دے، اگر تجھے نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں۔ آپ اٹھائیں مشکات شریف کتاب الجنائز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث سے مبارک ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اب دعا کون سی مانگتے؟ نبی دعا کب مانگتے؟ اس کے فوراً بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی المیت، جب پیغمبر میت پہ نماز جنازہ پڑھتے تو پھر حضور دعا یہ مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ ابو ہریرہ نے بتا دیا کہ جو پیغمبر نے فرمایا دعا مانگو، اس کی شرح وہ تھی جو پیغمبر خود مانگتے۔ اگر پیغمبر جنازے کے اندر مانگے تو اس کا معنی یہ تھا جنازے کے اندر مانگو، اگر پیغمبر جنازے کے بعد مانگے تو معنی یہ تھا جنازے کے بعد مانگو۔ میں نے عمل پیغمبر سے پیغمبر کے قول کی شرح کرتی ہے، اگر تیرے پاس دلیل موجود ہے تو پیغمبر کی قول کی شرح عمل پیغمبر سے تو کر دے، تو سچا، عمل پیغمبر سے شرح کر دو تو میں سچا۔ بات آسان ہے یا مشکل؟ بات بڑی آسان ہے نا، مگر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر ساتھی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماں صبح اپنے بچے کو تیار کرتی ہے سکول بھیجنے کے لیے، پھر ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے، بیٹا رش بہت ہے، یہ گاڑیاں بہت چلتی ہیں، جب تم سڑک سے گزرو تو خیال کرنا۔ جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ خیال نہیں سمجھے؟ جب سڑک سے گزرو تو کیا مطلب؟ پہلے گزر جاؤ پھر خیال کرنا، یہ مطلب تھا کہ جب سڑک سے گزر جاؤ تو خیال کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ گزرتے خیال کرنا۔ ماں اپنے بیٹے کو متوجہ کر رہی ہے بیٹا سڑک سے گزرو تو خیال سے گزرنا، یہ مطلب تھا خیال کرنے کا۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تم نماز تو پڑھتے ہو، اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن میت کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو لوگ کبھی آتے ہیں نام رکھنے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے، برادری کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا میں جانے کا آخری وقت ہے، اب برادری کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب خاندان کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب ناک کی وجہ سے نہ پڑھنا، اب تم دعا اخلاص کے ساتھ مانگنا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو آج نماز جنازہ لوگ آئیں گے، یہاں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوگا، ظہر کی نماز ہوگی تو 5 آدمی اٹھیں گے، جب جنازہ ہوگا تو 1000 اٹھیں گے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھنا تھا تو 1000 نماز پڑھ لیتے نا۔ معلوم ہوا یہ نماز پڑھتے تو اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ جو جنازہ پڑھتے ہیں نا اللہ کا حکم نہیں برادری کا حکم سمجھ کے۔ آج میں نے نہ پڑھا تو میرے باپ کے جنازے میں کون آئے گا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر جنازے کی نماز پڑھو پھر اخلاص سے دعا مانگنا۔ میں کیا یہ رہا تھا، میں نے میت کے متعلقہ 2-3 باتیں کی ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔